الخسران والوبال۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اما بعد، اصل اخلاق حسنہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ اصل کیا ہے؟ اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جس کی بار بار آپ نے تاکید فرمائی، جس کا بار بار آپ نے کہا، جس کی بار بار آپ نے تبلیغ کی، اور جس کو میزان عمل میں سب سے بڑا عمل قرار دیا گیا، وہ کیا ہے؟ ایک اخلاق حسنہ وہ ہے جو آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ بھائی کوئی کسی کو ملا تو اس کو مسکرا کر مل لیے، اس سے حال احوال پوچھ لیا، میٹھی میٹھی باتیں کر لی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاق حسن ہے، حالانکہ یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ اخلاق کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اخلاق یہ میٹھی میٹھی باتیں کر لینا، مسکرا کر مل لینا، یہ اخلاق حسنہ نہیں۔ تو پھر آخر اخلاق حسنہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق حسنہ وہ ہے کہ آپ جس کو مل رہے ہیں، یہ جو مسکرا کر مل لینا، میٹھی میٹھی باتیں کرنا، حال احوال پوچھ لینا، یہ اخلاق خلوص تو ہو سکتا ہے، اخلاق حسنہ نہیں۔ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ آپ جس کو مل رہے ہیں، جس سے مسکرا کر جس کو مل رہے ہیں، آپ اس کو دل میں بھی اچھا سمجھتے ہیں، دل میں اس کی خیر خواہی چاہتے ہو، آپ اس بظاہر تو اسے مسکرا کر مل رہے ہیں، لیکن دل کے اندر اس کے لیے بغض بھرا ہوا ہے، اس کے لیے دل میں کینہ بھرا ہوا ہے، یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ اخلاق حسنہ وہ ہے کہ آپ جس کو مل رہے ہیں اس کے لیے آپ کا دل بھی صاف ہو اور آپ اس کو دل سے اچھا سمجھتے ہو، آپ اس کی بھلائی چاہتے ہو، آپ اس کے لیے کوئی برائی نہ چاہتے ہو، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ اور اگر دل میں بغض بھرا ہوا ہے، دل میں بغض بھرا ہوا ہے اور بظاہر اس کو دکھانے کے لیے مسکرا کر مل لینا، اچھا بننا، یہ منافقت ہے، اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ قرآن میں آیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے 7 طبقوں میں سے سب سے آخری طبقے میں ہوگا۔ جہنم کے 7 طبقے، جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم اور ہاریہ۔ تو منافق جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ہوگا، اور میرے نبی نے فرمایا کہ منافق کو کافر سے بھی زیادہ عذاب ہوگا۔ کافر کو تو بظاہر عذاب ہوگا، لیکن منافق کو کافر سے بھی زیادہ عذاب ہوگا، کیونکہ اس نے دین کو سامنے رکھ کر دین کی آڑ میں منافقت کی ہے۔ کیونکہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، بظاہر تم کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تم میں سے ہیں، اور صحابہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، لیکن دل میں کفر تھا، دل میں منافقت تھی۔ صحابہ کے بارے میں جب محفل سے علیحدہ ہوتے تو جا کر بری باتیں کرتے تھے، صحابہ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کو عذاب کافر سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور میں نے جہنم کے جو 7 طبقے بتائے ہیں، اور پہلے طبقے
طبقے میں جو عذاب ہوگا وہ دوسرے طبقے میں جو عذاب ہوگا وہ پہلے سے بڑھ کر ہو، اور جو تیسرے میں ہوگا وہ دوسرے سے بڑھ کر، اور جو چوتھے میں ہوگا وہ تیسرے سے۔ تو اسی طرح منافق کو اللہ تعالی 7ویں طبقے میں ڈالیں۔ کیوں کہ اگر اخلاق حسنہ نہیں ہے، اور اخلاق حسنہ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی کا اخلاق دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی، اور وہ اپنے دکھ درد سنانے لگی، اور وہ سناتی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے۔ تو جب اس نے اپنی ساری باتیں سنا لی، مکمل کر لی، صحابہ بھی سنتے رہے، تو جب وہ اٹھ کر چلی گئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئی اور آ کر آپ کو سب کچھ سناتی رہی، سارے دکھ درد سناتی رہی اور آپ سنتے رہے، آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ آپ نے اس کو روکا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر میں اس کے دکھ درد نہیں سنتا، اگر وہ مجھے آ کر نہ سناتی تو میرے علاوہ اس کے اور دکھ درد کون سنتا؟ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا کہ آپ نے زندگی میں کبھی کسی امتی سے نفرت نہیں کی۔ طائف میں پتھر پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، تو صحابہ نے سوچا کہ آج ان کا کافروں کا ستیہ ناش ہو جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا رسول اللہ، یا اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، تو ان کو ہدایت دے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں آیا ہی اسی لیے ہوں تاکہ تمہارے اخلاق درست کروں، میں تمہارے اخلاق درست کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ انما بعثت لمکارم الاخلاق، آپ نے فرمایا میں آیا ہی اسی لیے ہوں تاکہ میں تمہارے اخلاق درست کروں، اللہ نے مجھے تمہارے اخلاق درست کرنے کے لیے بھیجا۔ اور 90% اخلاق انسان کے کیا ہوتا ہے؟ زبان کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زبان کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا، جس کی زبان صحیح ہو گئی، اس جیسا اللہ کے ہاں اس جیسا اچھا انسان اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر علی امیک بعمل خفیف معینتہما، کہ ابو ذر میں تمہیں 2 کام بتاؤں کہ اگر تم نے وہ 2 کام کر لیے تو اللہ کی قسم میدان محشر میں تم سے زیادہ اللہ کے ہاں عزیز اور اچھا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ کیا ہے کہ ایک اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھ لو۔ ابو ذر اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھ لو، اپنی زبان پر قابو پانا سیکھ لو۔ آج پتہ نہیں ہماری جب زبان چلتی ہے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ یہ زبان ہی ہے کہ اس سے لفظ نکلتے ہیں، اس کے درد جو اس سے تکلیف ملتی ہے وہ آسانی سے نہیں جاتی۔ بظاہر کوئی تکلیف دی جائے تو آدمی وہ بھول جاتا ہے، لیکن جو زبان کا درد ہوتا ہے یہ انسان ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ تو ایک اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو، اور دوسرے ابو ذر اپنے اخلاق درست کرو۔ جس کے اخلاق اچھے وہ دنیا میں سب سے اچھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو انسانوں کی صفات ہیں اس میں اللہ کو سب سے انسان کی یہی صفت پسند ہے
کیا کہ اخلاق حسنہ، کہ اس کے اخلاق ٹھیک ہوں۔ تو اب ابو ذر نے وہ کر کے دکھایا کہ مہینے گزر جاتے، آپ نے کسی سے بات تک نہیں کی، بات نہیں کرتے تھے، کیوں کہ کہیں میری زبان سے کوئی سخت بات نہ نکل جائے اور اس سے آگے والے کو تکلیف پہنچے۔ تو اللہ نے پھر ابو ذر کو ایسی طاقت اور ہمت بخشی کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک میک اپ چہرے کا ہوتا ہے جو آج کل ہوتا ہے، جو عورتیں کرتی ہیں، اور ایک میک اپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے دل کا ہے۔ چہرے کا میک اپ ایک حد تک ہوتا ہے، لیکن جو دل کا میک اپ ہے وہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ آپ اور دل کا میک اپ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ، کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، اور آپ اپنے اخلاق جتنے اچھے کرتے جائیں گے آپ کا یہ میک اپ اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ ایک لباس یہ جو انسان پہنتا ہے، ایک یہ لباس ہے، اور ایک دل کا لباس ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی زندگی 60 سال ہو یا 60,000 سال ہو، آپ کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن جو اخلاق ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، کہ آپ نے جنت میں ہر نبی کو ایک ساتھی دیا ہے کہ فلاں کے ساتھ فلاں ہوگا، فلاں کے ساتھ فلاں ہوگا، تو میرا جنت میں یا اللہ میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک کسائی تیرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ یا اللہ، ایک کسائی جنت میں میرا ساتھی ہوگا؟ تو اللہ نے کہا جی ہاں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکلے، انہوں نے کہا کہ اگر دیکھوں تو صحیح، اس میں ایسی کون سی صفات ہے، ایسی کون سی عمل ہے، کون سی ایسی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے کہا کہ موسیٰ وہ کسائی جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بازار میں گئے، دیکھا کہ وہ ایک کسائی گوشت اس نے لگایا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، وہ ان کو گوشت بنا کر تول کر دے رہا ہے اور وہ لے کر جا رہے ہیں۔ میں صبح سے شام تک اس کو دیکھتا رہا، تو جب گوشت ختم ہونے لگا تو اس نے تھوڑا سا گوشت سائڈ پہ نکال کر رکھ لیا، اور اس نے اپنی دکان بند کی اور وہ تھوڑا سا گوشت لیا اور گھر جانے لگا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کیا میں کچھ دنوں کے لیے تمہارے ہاں مہمان بن سکتا ہوں، کہ مہمان بن کر رہ سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلے گئے، تو اس کے گھر میں جا کر جب گھر پہنچے تو اس نے وہ گوشت شاپر سے نکالا، اسے بنا کر پکایا، اور اس کی ایک بوڑھی ماں تھی اس کو کھلایا، اور اس کے بعد نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد رات کی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نماز پڑھی، اس نے بھی پڑھی، اور پھر ہم سو گئے۔ صبح وہ اٹھے، صبح کی نماز میں نے بھی پڑھی، اس نے بھی پڑھی، اور پھر وہ اپنے کام کی طرف چلا۔ تو میں نے 3 دن اس کے پاس قیام کیا، تو 3 دن تک اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، مجھے اس میں کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے اسے میرا جنت میں ساتھی کیوں بنایا۔ تو 3 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اب مجھے اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو اس نے کہا بھئی میں ایک کام کے لیے یہاں آیا تھا کہ اللہ نے جنت میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میرا جنت میں میرا ساتھی کون ہو؟ تو اللہ نے کہا کہ کسائی، یعنی آپ کا نام کہا۔ تو میں وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے میں ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو میرا جنت میں ساتھی بنا۔ تو مجھے تو ایسا کوئی عمل نظر نہیں ہے۔ خیر جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو اس نے بلایا
اور اس نے کہا کہ موسیٰ میرا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، بس ایک عمل کرتا ہوں، چھوٹا سا عمل ہے کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ بس یہ میرا چھوٹا سا عمل ہے کہ باقی اور میں کوئی عمل نہیں، کہ جب بھی میں رات کو سوتا ہوں تو میں جس سے کبھی دن میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی، کس سے کبھی کوئی بات ہو جاتی تھی، تو میں رات میں جب سوتا تو سب کو معاف کر کے، سب کے لیے اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرا یہی عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے تجھے میرا جنت میں ساتھی بنا دی۔ تو اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے اخلاق درست کرو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کو کوئی بری بات نہ کہو، کسی کا کوئی مال چوری نہ کرو، کسی کو کوئی ایسی تکلیف نہ پہنچاؤ کہ جس سے وہ آپ کو بد دعا کرے، غیبت نہ کرو، چوری نہ کرو، اور غیبت کرنا اور کسی پر الزام لگانا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس پر بہتان لگانا، آپ نے کہا یہ کبھی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، اسلام، تمہیں اسلام کا خلاصہ بتاؤں کہ اسلام کا خلاصہ کیا؟ تو معاذ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان باہر نکالی اور ان دو انگلیوں سے اپنی زبان کو پکڑا۔ آپ نے فرمایا معاذ، پورے اسلام کا خلاصہ یہ زبان ہے۔ جس نے اپنی زبان صحیح کر لی، جس کو زبان صحیح استعمال کرنا آ گیا، جس نے اپنے اخلاق اچھے کر لیے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ اچھا انسان ہے، اس کا مقابلہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو اخلاق سکھائے وہ ان میں نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے اخلاق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ سکھائے۔ حبشہ، جب حبشہ کا وقت آیا، جب مسلمانوں نے ہجرت کی، حبشہ کی طرف گئے تو نجاشی کو پتا چلا یہ حبشہ کا بادشاہ تھا۔ تو جب اسے پتا چلا کہ مکہ سے کچھ مسلمان آئے ہیں تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کو بلاؤں، آخر ان سے معلومات تو کروں کہ اسلام کیا ہے، کہ جو نبی آیا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا، دربار لگی ہوئی تھی، اس کے وزیر مشیر سب بیٹھے تھے، تو اس نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا، تحقیقات کرنے لگا۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نجاشی، یہ بادشاہ تھا، کہ نجاشی ہم بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، حرام کھانے والے تھے، مسکینوں پر ظلم کرنے والے تھے، ہمسایوں کا حق مارنے والے تھے، ان کا حق کھانے والے تھے، اور ہم ہر غلط کام کرتے تھے، اور ہم ہر چیز کی پوجا کرتے تھے، اور ہم ظلم میں اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ بھائی بھائی کا دشمن تھا، بھائی بھائی کو مار دیتا تھا۔ تو اور پھر ہمارے درمیان ایک ایسا شخص پیدا ہوا، ایک ایسا شخص آیا جس نے ہمیں آ کر بتایا کہ بتوں کی پوجا کرنا کیسا ہے، کہ بتوں کی پوجا کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، حرام اور حلال کا فرق بتایا کہ حرام کا کھانا گناہ ہے، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، یتیموں کا مال کھانا کتنا گناہ ہے، اور مسکینوں کا مال اور ہمسایوں کا مال کھانا کتنا گناہ ہے۔ اس نے ہمیں یہ سارے فرق آ کر بتائے تو نجاشی کہنے لگا کہ ایسی صفات صرف ایک نبی میں ہو سکتی ہیں، نبی کے علاوہ کسی میں نہیں ہو سکتی۔ یہ تھے میرے نبی کے اخلاق۔
حضرت جعفر نے کہا کہ اس نے ہمیں اخلاق ایسے سکھائے ہیں جس کے کیا ہی کہنے۔ تو بھائی اب آج کل ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہمارے اخلاق کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دی، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو قتل کر رہا ہے نہ اسے پتا ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا، اور جو قتل کر رہا ہوگا نہ اسے پتا ہوگا کہ میں اسے کیوں قتل کیا۔ اور آج کل ایسے ہو رہا ہے۔ ابھی 5-6 دن پہلے کی بات ہے، یہ مظفر گڑھ کے علاقے کے قریب ایک واقعہ ہوا۔ ایک لڑکے نے بارات آئی تو اس نے اس لڑکی کو بھی گولی مار دی، اس کے بعد خود کو بھی گولی مار۔ اب نہ مرنے والے کو پتا ہے کہ میں کیوں مری، اور نہ جو مار رہا ہے اسے بھی پتا نہیں ہے میں نے کیوں مارا، اس کو مار کر اس نے خود کو بھی گولی مار۔ قرآن میں آیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان کو نہ حق مارنے کا، قتل کرنے کا تمہیں معلوم ہو جائے تو تم زندگی میں کبھی قتل نہ کرو۔ یہ مسلمان کا یہ انگلی کے 3 حصے ہوتے ہیں، اگر اس سے یہ ایک حصہ کٹ جائے تو اس کے بدلے میں حدیث میں آیا ہے کہ 100 اونٹ دینے پڑے۔ اتنی انسان کی قیمت۔ اور اسلام میں ہے کہ اگر جس نے مسلمان کو قتل کیا تم بھی اس کو مار دو۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ۔ یہ قرآن میں آیا کہ کوئی تمہارا ناک کاٹے اس کا ناک کاٹو، کوئی تمہارا ہاتھ کاٹ دے اس کا ہاتھ کاٹ دو، کوئی تمہاری زبان کاٹے اس کی بھی زبان کاٹ دو، کوئی جو تمہارے ساتھ جیسا کرے تم بھی اس کے ساتھ ویسا۔ لیکن آج کل نہ ہمارے اخلاق صحیح، نہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے والے کو ہم کس لیے مار رہے ہیں۔ ہم تو یہ گروان اللہ نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کو جب رات کو کچھ حصہ نکال کر اکیلے بیٹھ کر سوچو کہ میں نے دن میں کیا کیا عمل کیے ہیں، اور اگر دن میں تم سے اچھے عمل ہوئے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کرو، اور اگر تم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے اور اگر کوئی گناہ کا کام ہو گیا ہے تو اس پر استغفار کرو۔ لیکن آج کل ہم اپنے اندر غور ہی نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف اس لیے لائے کہ ہمارے اخلاق صحیح ہو سکے۔ آپ سے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ زمین میں دبا دیا جاتا، لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، اور جو قافلے ہجرت کے لیے مال بیچنے آتے تو کافر، مکہ کے کافر ان سے ان کا مال چھین لیتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ اخلاق کیا ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے، رہنا کس طرح ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن تھا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کا دوست بنا دیا۔ جو بھائی بھائی کا مال کھانے والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ اس کا مال کھانا کتنا گناہ۔ تو بھئی آج ہم بھی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں۔ آج کل ہماری زندگیوں سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نکل چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اسلام، دین سب نکل چکا ہے۔ آج ہمارا لباس کافر کے مطابق، ہمارے پورا سر سے لے کر پاؤں تک پورا چلنا پھرنا بیٹھنا سب کافر کے مطابق ہو چکا ہے۔ آج کل ہماری داڑھی، پہلے مسلمان دین میں تھا کہ داڑھی رکھو، تو کافر نے کہا کہ نہیں داڑھی کٹاؤ، تو پھر کچھ دین غالب آیا تو مسلمانوں نے داڑھی کٹانا چھوڑ دیا۔ تو اب کافر نے کہا کہ اس طرح تو کام نہیں بنے گا، تو اس نے داڑھی کے ڈیزائن نکال۔
حمام میں جاؤ نا، تو بعض وہاں رکھے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پیپر اٹھا کر دے دیتے ہیں، وہاں داڑھیوں کے ڈیزائن بنے ہوئے. آج کل آپ دیکھتے ہیں اکثر ایسے داڑھیوں کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے. حالانکہ یہ سنت رسول ہے، اور سنت رسول کو ہم اتار کر گندی نالی میں ڈال دیتے ہیں. پیروں کے تلے جب حمام میں وہ یہ بال کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد ڈال ہی دیتے ہیں، اور کہاں کرتے کوڑے پہ جا کر ڈال دیا، گندگی میں ڈال دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گندگی میں جا رہی ہے، کوڑے پہ پھینکی جا رہی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض بھی نہ ہو. بھئی کیسے نہ ہو؟ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، ہم اس پر تو عمل کر نہیں رہے. ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے، اور پھر ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تو بھئی جتنا ہی ہو سکے اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنی زبان اچھی کرو، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ زبان کا جو درد ہوتا ہے، یہ جو تکلیف ہوتی ہے، یہ ساری زندگی نہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا